اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی اسکول بٹرفلائن سے میں زاہد سر، کلاس 10th، سبجیکٹ اردو۔ ہم پڑھ رہے ہیں افسانہ آسمان، پھول اور لہو۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ چھوٹا سا بچہ 8 یا 9 سال کا تھا، تو اس آنٹی سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سفید یہ گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ خریدنا کافی ضروری ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ روتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اب آگے، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی ماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ تو آنٹی بولتی ہے، نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند۔ یہاں پہ جو ٹائٹل ہے، اس کا نام ہے پھول، آسمان، پھول اور لہو۔ پھول یہ بچہ ہے، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میرے پرس میں ڈال دو یہ سب جو آپ کے پاس ہے پیسے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ بچہ سوال کرتا ہے۔ اس نے سوال کیا، میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ریزکھاڑی میرے پرس میں ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب، یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دی اور کاغذ پر رقم لکھ لی۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی اور کچھ پیسے بھی بچ گئے، یہ سنبھال لو۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسری ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ بچہ اس طرح سے اس کی جانب دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر اسے جتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا وہ کیا، لیکن اس آنٹی نے، یعنی یہاں پہ نور شاہ کا جو فن ہے، افسانے میں جو فن استعمال کیا ہے، ایک زبردست نکتہ یہاں پہ یہ موجود ہے کہ اس نے اس آنٹی نے اس سے کہا کہ میرے پرس میں ڈال دو، یہ جادوئی پرس ہے، یعنی یہ نہیں جتایا کہ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کا جو ایگو تھا، اس کا جو ضمیر چھوٹے بچے کا، وہ اس پہ ٹھیس آ جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے کہا کہ یہ جادوئی پرس ہے، اس میں جن کام کرے گا وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیسوں کو زیادہ بنائے گا۔ اس طرح سے اس نے خرید کے اس کو دیا، اور یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ میں نے کیا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی یہ یقین دیا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اور آپ کی دعا بھی تم جیسے معصوم ہو، چھوٹے بچے ہو، پھول کے مانند ہو، تو آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، بچہ واپس جواب دیتے ہوئے۔
میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہتے ہیں کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس۔ میں اس سے اسی سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بھی لوگوں کے ذہنوں میں، یہ نور شاہ نے ایک یہاں پہ نصیحت کی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا نکتہ ابھارا ہے اپنے افسانے کے ذریعے، کہ جب بھی لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں نفرت اور انتشار کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی کہ ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم گئی۔ اس کے بعد 2 دن بعد یہ عورت، یہ آنٹی اپنے لان میں اپنی پارک میں اخبار پڑھ رہی تھی، ایک تصویر دیکھی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو خون سے لت پت تھی، جو عورت خون سے لت پت تھی۔ اس مرد جسم کے قریب 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھی، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ، جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی، اور سفید سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ جو سفید پھول تھے یہ سفید نہیں لگ رہے تھے، یہ بھی لہو یعنی زرد رنگ کے لگ رہے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا، حلیمہ بی بی چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے وارمل جا رہی تھی۔ ورمل یعنی بارہمولہ جا رہی تھی۔ بس سٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ پھٹنے سے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی تصویریں ہٹا لیں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خاتمہ کیسا کیا۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے۔ تو یہ تھا افسانہ نور شاہ کا۔ آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے میں کل انشاءاللہ وہ اسی کے سوالات ڈالوں گا، یا آج ہی، تاکہ آپ وہاں سے اسائنمنٹ کا جواب دیں گے۔ اسائنمنٹ یہاں سے میں اپلوڈ کروں گا اور آپ اس کا جواب وہاں سے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور جو یہ الفاظ معنی ہیں، لہو خون کو کہتے ہیں، سندر خوبصورت کو کہتے ہیں، ریزگاری روپیے کے حصے یعنی چھوٹے چھوٹے روپیے ہوتے ہیں، فٹ ووڈ اس ونان چلچلاتی دھوپ، سخت تیز دھوپ، نس نس میں رگ رگ میں سفید یعنی سفید، بلوری چمکدار، بیلوس خالص۔ تو یہ چند الفاظ بھی تھے، تو انہی کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پسند آئے ویڈیو اور اس میں سمجھ بھی آئے تو ضرور لائک کرنا، ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا یوٹیوب پر۔ میر زاہد، السلام علیکم۔